لطیف ابن مدخا، اکبر ابن فرات، جلالہ ابن فرات، وجلہ مومین مولانا کی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المظلومين الميامين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينوا مجالسكم وذكر علي بن أبي طالب، ذكره ذكري ذكري ذكر الله عبادا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے پہلے جو اس حدیث کے ذہن میں روشنی ڈالی جائے، جملہ مومنین سے عاجزانہ گزارش ہے، ہمارے ایک بردر عزیز عبداللہ محدود کربلا جناب نادر بھائی، جن کے فرزند محمد علی اس وقت بہت بری حالت میں، صحت بہت خراب ہے، آئی سی یو میں ہے، کنڈیشن بہت خراب ہے، آئی سی یو میں گزارش ہے ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں. پروردگارہ یافتہ محمد و آل محمد، یافتہ چاردہ معصومین علیہ السلام، یافتہ بیمار کربلا محمد علی ابن نادر علی کو صحت اور تندرستی عنایت فرما. آمین. الحمدللہ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کے ذیل میں کل بھی گفتگو ہوئی تھی. جو حضور اکرم فرما رہے ہیں: زینوا مجالسکم وذکر علی بن ابی طالب، ذکر و ذکری ذکری
ذکر ذکری ذکری ذکر اللہ عبادت. بہت آسان طریقے سے سمجھا دیا کہ علی کا ذکر کیا ہے. جملوں کو سمیٹ کے کہوں، بندگی نام ہی ہے ذکر علی کا. بندگی نام ہی ہے ذکر علی کا، اور وہ بندگی کیا ہے جس میں ذکر علی کا. فضائل مولا علی گھٹانا تو دور کی بات، ختم کرنا تو دور کی بات، مٹانا تو دور کی بات. اگر مولا علی کے فضائل کو لکھنا چاہے تو لکھ ہی نہیں سکتا. جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر جن و ملک، تمام جن و ملک و انسان، تمام مخلوقات، انسان، جنات اور ملائکہ سب مل کر بھی اگر ساری دنیا کے جتنے سمندر و دریا ہیں پوری سیاہی ہو جائے، انک ہو جائے، اور سارے دنیا کے درخت قلم بن جائے، اور تمام جن و ملک، تمام انسان مل کے بیٹھیں کہ چلو فضائل مولا لکھیں، تو بھی خاصب ہے، تو بھی فضائل علی نہیں لکھ سکتے. اب اتنے فضائل خود مولا نے فرمایا ہے، میرے فضائل میں نے کبھی بیان ہی نہیں کیے. میرے فضائل میں نے کبھی بیان ہی نہیں کیے، صرف اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ جتنا تمہاری عقل برداشت کر سکے. اگر سارے فضائل بیان کر دیے جاتے تو تم دیوانے ہو جاتے. اما صرف اتنا ہی بتایا ہے جو عقل برداشت کر سکے، اتنے ہی کو لوگ برداشت نہ کر سکے خدا کہہ بیٹھے. ذات نصیری ہے، علی کو خدا کہتی ہے. اگر سارے فضائل ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور اتنے فضائل کو لوگ برداشت نہیں کر رہے ہیں، کل بھی جلتے تھے، آج بھی جلتے ہیں، قیامت تک جلتے رہیں گے. مختصر اللہ نے مولا علی کو ہمارے لیے ہادی بنا کر بھیجا. جیسے ارشاد ہوتا ہے سورہ رعد آیت نمبر 7 میں، انما انت منذر، کہہ دو رسول کہ میں ڈرانے والا ہوں، لکل قوم عاد. تاریخ میں ملتا ہے حضور اکرم جیسے ہی آیت نازل ہوئی تو فوراً اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا منذر، میں منذر ہوں، میں ڈرانے والوں میں سے ہوں. اور علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا لکل قوم عاد، یہ ہر قوم کے لیے ہادی ہے، یہ ہر قوم کے لیے ہادی ہے. اور بے شک اللہ نے کسی قوم کو بنا ہادی کے نہیں چھوڑا، کسی قوم کو بنا ہادی کے نہیں چھوڑا. ہر قوم میں اللہ کا ہادی موجود ہے. اور ہم خوشا نصیب ہیں کہ آج بھی اللہ نے پردے غیب میں ہادی کو رکھا ہے، جس سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں. اب علی کے لیے کہا کہ ہر قوم کے لیے ہادی ہے، تو بے شک علی ہر زمانے میں رہے، آدم سے لے کے خاتم تک، اور آج بھی علی ہے. آج بھی ہم علی کو پکارتے ہیں، علی ہماری مدد کے لیے آتے ہیں. تو آدم سے لے کے خاتم تک، خاتم سے لے کے قیامت تک علی ہر منزل میں رہے، علی ہر منزل میں رہے. مختصر یہ کہوں، جب سمٹ جائے تو علی بن جاتا ہے، جب علی اگر پھیل جائے تو پورے 1,23,999 انبیاء بن جاتے ہیں. تبھی تو کہا جاتا ہے آدم کا علم علی کے اندر، نوح کا تقویٰ دیکھنا علی کے اندر، عیسیٰ کی ہیبت دیکھنا علی کے اندر، موسیٰ کی ہیبت دیکھنا علی کے اندر، عیسیٰ کا زہد دیکھنا علی کے اندر، ابراہیم کی خلت دیکھنا علی کے اندر. ہمارے
سرکار دو عالم کا خود دیکھنا نبی کہتے ہیں ہر زمانے میں اللہ نے اپنا ہادی بنایا، اپنا ہادی رکھا، لیکن لوگوں کی ضد رہی کہ لوگوں نے خود سے اپنے ہادی بنائے، اور جیسے جیسے ہادی رہے ویسی ویسی ہدایت ہوتی رہی، ویسے ویسے راستے اختیار کرتے رہے، تو شریعت محمدی کو تقسیم کر دیا۔ حضور اکرم دنیا سے جب جا رہے تھے تو حضور نے کہا، کئی مقامات پہ اعلان کیا، کبھی غدیر میں، کبھی دعوت الاشرہ میں، کہ میرے بعد میرا ہادی علی ہے، میرے جانشین علی ہے، میرا بھائی، میرا وسیع۔ لیکن لوگوں نے علی کی دشمنی میں اس کو بھلا دیا، اپنی مرضیوں سے ہادی بنایا۔ جب ختم عثمان ہو چکا، 25 سال مولا علی خاموش رہے، 25 سال خاموش رہے۔ لوگ آئے اور لوگ آ کے مولا سے کہنے لگے، یا علی خلافت کو قبول کیجیے۔ مولا نے کہا نہیں، بار بار تقاضا کرتے رہے، مسلمان آتے رہے، تقاضا کرتے رہے مولا علی خلافت کو قبول کریں، لیکن علی نے کہا نہیں۔ بار بار تقاضا بڑھا تو مولا علی نے خلافت کو قبول کیا۔ اور پھر جب مولا علی تخت خلافت پہ بیٹھے تو خطبہ دیا، اور اس کے بعد مولا علی نے کہا، میں دین محمد کو پھیلاؤں گا۔ توجہ، مولا کے جملے ہیں، میں دین محمد کو پھیلاؤں گا، پیغام محمد کو پھیلاؤں گا، پیغام محمد کو ساری دنیا میں پہنچاؤں گا۔ تو اس کا مطلب اب تک جو دین تھا وہ دین محمد ہی نہیں تھا، جو اب تک پیغام جا رہا تھا ہو گیا پیغام محمد نہیں تھا۔ جب مولا علی تخت خلافت پہ بیٹھے تو لوگ آنے لگے، ایک کے بعد دیگر کہنے لگی، علی خلافت مبارک ہو، علی خلافت مبارک ہو، علی خلافت مبارک ہو، علی خلافت مبارک ہو۔ سارے لوگ مبارکبادی دینے لگے، لیکن تاریخ بتاتی ہے اس مجمع سے ایک بڑا شخص اٹھتا ہے اور اٹھ کے آتا ہے، کہاں پہ؟ ممبر رسول کے قریب آتا ہے، ممبر پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے، کیا کہہ رہے ہو تم لوگ کہ علی کو خلافت مبارک ہے، علی کو خلافت مبارک ہے؟ علی کو خلافت مبارک نہیں ہے، خلافت کو علی مبارک ہے، خلافت کو علی مبارک ہے۔ عظمت علی اگر سمجھے ہوتے تو یہ بات نہ کہتے، عظمت علی سمجھ میں نہیں آئی، ورنہ کبھی ایسا نہ کہتے۔ مولا کائنات مشکل کشا، ہر کسی کی مشکل کشائی کی ہے، چاہے انبیاء ہو چاہے اوصیاء ہو، ہر کسی کے مشکل میں کام آئے۔ جب جب لوگوں نے چاہا مولا کو پکارا تو مولا مدد کو آئے، لیکن پھر بھی لوگ غلط طریقے سے بھی مولا کی مدد حاصل کی۔ کسی کی نیت خراب، مولا کی فضیلت گھٹانے کے لیے کوئی مولا کے پاس آئے مسائل کو لے کے۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا کچھ لوگوں نے اس کو بہکایا کہ چل تجھے ہم انعام دیتے ہیں، تجھے مالا مال کریں گے، آج علی کی عظمت کو گھٹایا جائے، علی کا امتحان لیا جائے۔ علی کا امتحان کیسے لوگے؟ کیا اس کے لیے تمہاری مدد چاہیے؟ کیا مدد چاہیے؟ کیا تمہارے بیٹے کے ذریعے، میرے بیٹے کے ذریعے کیا ہوگا؟ بلاؤ تمہارے بیٹے کو۔ اس کے بڑھیا کے بیٹے سے کہا، تمہیں انعام دیا جائے گا، تمہیں مال دیا جائے گا، تمہیں اتنا پیسہ دیا جائے گا، تمہیں دولت دی جائے گی، بس تمہیں چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ کیا کام کرنا ہے؟ کہا کہ آج ہم علی کا امتحان لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیسے امتحان لوگے؟ کہا ایک ہم تابوت لاتے ہیں، ایک جنازہ لاتے ہیں، اور تم کو اس جنازے میں سو جانا ہے، تم مرو گے نہیں، گھبراؤ مت، تم مرو گے نہیں۔ علی کا امتحان لینے کے لیے جا رہے ہیں،
ताबूत लाया जा रहा है, तुम ताबूत में सो जाओ। फिर क्या करोगे? क्या इसको हम अली के पास लेके जाएंगे? अली से कहेंगे या अली इस जनाजे की नमाज पढ़ा दीजिए, इस जनाजे की नमाज पढ़ा दीजिए। और देखा जाएगा, कहते हैं कि अली इल्म गायब रखते हैं, अली इल्म गायब रखते हैं, तो अली नमाज पढ़ा देंगे, फिर तुम उठ के बैठ जाना। और बुढ़िया जो है मानने को तैयार नहीं, फिर भी समझा बुझा के लेकर गए, चलो। और ले जाके जैसे ही जनाजा मौला अली के सामने ताबूत रखा गया और मौला अली से कहा नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। मौला अली ने कहा पढ़ा दूं, इस मैयत पे नमाज पढ़ा दूं? कहा बेशक पढ़ा दीजिए। इस मैयत पे नमाज पढ़ा दूं? तो बेशक पढ़ा दीजिए। ये लोग खड़े हुए हंस रहे हैं कि कह रहे हैं मैयत, उन कम वक्तों को ये भी नहीं मालूम था कि जो लाया गया तो जिंदा था, आने के बाद मर चुका है। मौला अली की जुबान से निकला मैयत पे नमाज पढ़ा दूं, तो मैयत हो गई। मौला अली की जुबान से जो मैयत निकला, मैयत हो गई, मर गया। नमाज पढ़ा दो इस मैयत पे, का पढ़ा दीजिए, नमाज पढ़ा दीजिए। और जैसे ही 3 मरतबा कहा, मौला अली ने नमाज जनाजा पढ़ा दी। अभी हंस रहे पीछे खड़े हुए, और थोड़ी देर के बाद सामने आते हैं, आके कहते हैं उठ जाओ भाई, उठ जाओ ऊपर, नमाज हो गई। मौला अली देख रहे, उसको कह रहे उठने के लिए, या अली हम तो जिंदा लाए थे और आपने नमाज पढ़ा दी। अच्छा तो उठा लो उसको। अब कपड़ा हटाया, हटाने के बाद का भाई उठ जा। अरे भाई जिंदा हो तो उठेगा ना, भाई जिंदा हो तो उठेगा ना। तो बुढ़िया देखी कि ये तो वाकई मर चुका है, तो अब तड़पने लगी, मौला के कदमों में हाथ, मौला के कदमों को लिपट के फरियाद करने लगी, सर जमीन से पटकने लगी। कहा यार ये हमसे गुस्ताखी हो गई, दौलत की लालच में मैंने जो किया बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका कलमा पढ़ती हूँ मौला, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बेटे को मुझे जिंदा वापस दे दीजिए। मौला अली ने कहा खुम बेजनी, उठ के खड़ा जा, उठ के खड़ जा। उठ के खड़ा हो गया, उठ के खड़ा हो गया। लोग हम पे इतराज करके कहते हैं कि हम अली को अंबिया से बढ़ा देते हैं, अली को अंबिया से बढ़ा देते हैं। अरे वो तो जनाबे ईसा थे, जनाबे ईसा रोहिंदा जब किसी मुर्दे को ठोकर मारते तो ये कहा करते कि खुम बिइज़्निल्लाह, उठ के खड़ा हो जा अल्लाह के हुक्म से। लेकिन अली जब मुर्दे को ठोकर मारता तो ये कहता खुम बिइज़्नी, उठ के खड़ा हो जा मेरे हुक्म से। कहते हैं हम बढ़ा देते हैं अली को, बढ़ा देते हैं, हद से ज्यादा बढ़ा देते हैं। अरे अम्मा हम कौन होते हैं अली को बढ़ाने वाले? बढ़ाया उसको जाता है जो घटा हुआ हो, या बढ़ाया उसको जाता है जिसको बढ़ाने की जरूरत हो। जो बढ़ाने की जरूरत हो वहां बढ़ाया जाता है, जो पैदा ही वैसे हुआ तो उसको आप क्या बढ़ाएंगे? जो अजमत वाला है, अरे अम्मा कम से कम तुम नाम से तो पहचान लेते अली। अली का माना क्या है? बुलंद वाला। अली का माना ही क्या है? आला। अबे आला से बड़ा और कौन आला हो सकता है? वो तुम्ही को पता, हमको तो नहीं पता। अल्लाह ने नाम ही अली रखा है। अगर तुम्हें अजमत अली को समझना है तो बस ऐसे समझ जाओ, इतना अजीम खातिमुल अंबिया जिसको अपने बिस्तर पे सुला दे, वो इतना बुलंद तरीन नबी खातिमुल अंबिया, उसकी वो अजमत है। और जिसको अपने बिस्तर पे सुला दे तो उसकी अजमत क्या होगी? और जो नबी अपने दोष पे बुलंद करके खड़ा दे तो उसका मर्तबा, उसकी अजमत क्या होगी? नहीं। जिस बेटी के लिए बाप ताज़ीम के लिए खड़ा होता हो, तवज्जो, एक अहम जुमला दे रहा हूं, जिस बेटी के लिए जो बाप ताज़ीम के लिए खड़ा होता हो, इतनी अजीम बीबी जिसके लिए इतना अजमत वाला
نبی کھڑا ہوتا ہو اور اتنی عظیم بیوی کا رشتہ جس کے ساتھ ہو جائے تو وہ کتنا عظمت والا ہوگا. اما جان ابراہیم سے پوچھو، جنگ احد کے بعد جبرائیل آسمان پہ نعرہ لگا رہے تھے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. جبرائیل سے پوچھو یہ کس کا نعرہ لگا رہے ہو، تو جبرائیل پلٹ کے جواب دیں گے بھائی یہ کلمہ وہ ہے جو تم زمین والے پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ، یہ تو وہ کلمہ ہے جسے زمین والے بھی پڑھتے ہیں آسمان والے بھی پڑھتے ہیں. تو آپ سمجھ میں آئی علی کی عظمت. قرآن سے پوچھو علی کی عظمت کیا ہے. ایک روایت کہتی ہے کہ علی کی شان میں 70 آیتیں نازل ہوئی، ایک روایت کہتی ہے علی کی شان میں 300 آیتیں نازل ہوئی، ایک روایت کہتی ہے علی کی شان میں 1000 آیتیں نازل ہوئی. اما یہ کہاں کی روایتیں اور آیتیں کی بات کرتے ہو؟ مجھے کہنے دو سارا قرآن علی کا قصیدہ پڑھتا ہے. سارا قرآن علی کا قصیدہ پڑھتا ہے. مجھے بتاؤ، پڑھا لکھا مجمع ہے، سمجھدار مجمع ہے، بتاؤ سارا قرآن سمٹ کے کس میں آتا ہے؟ آپ کہیں کہ مولانا سارا سمٹ کے سورہ الحمد میں آتا ہے. سورہ الحمد سمٹ کے بسم اللہ میں آتا ہے. سورہ الحمد میں سارا قرآن سمٹ کے آتا ہے، اور سورہ الحمد سمٹ کے بسم اللہ میں آتا ہے، اور بسم اللہ سمٹ کے بائے بسم اللہ میں آتا ہے، بائے بسم اللہ سمٹ کے بے کے نقطے میں آتا ہے. اب میں یہ مولوی حافظوں سے قاریوں سے کہتا ہوں بھائی یہ جو بے کے نیچے نقطہ ہے اس کو ہٹا دو. بے کے نیچے جو نقطہ ہے اس کو ہٹا دو. قرآن پڑھ کے سناؤ. کہیں کہ مولانا پاگل ہو گئے ہیں، بے کا نقطہ اگر ہٹا دیں، قرآن کے سارے نقطوں کو ہٹا دیں، قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا. اب سمجھ میں آیا یہ نقطے کی قدر کیا ہے. یہ معلوم ہے نقطہ کون ہے. میرا مولا آواز دیتا ہے انا تحت الماء، یہ وہ نقطہ میں ہوں، یہ نقطہ میں ہوں. تو معلوم ہوا کہ اگر نقطہ ہٹا دیا جائے تو کتاب اللہ پڑھی نہیں جاتی، اور اعمال سے علی ہٹا دیا جائے تو اعمال بھی پڑھے نہیں جاتے. حضور کی حدیث ہے یا علی ما مثلک فی الناس الا کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن. یہ حدیث رسول ہے. یا علی ما مثلک فی الناس، یہ علی تمہاری مثال لوگوں میں ایسی ہے. یا علی تمہاری مثال لوگوں میں ایسی ہے اللہ کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن، جیسے کہ قرآن میں سورہ قل هو اللہ کی مثال ہے. اب مجھے انصاف سے بتاؤ اگر کسی نے سورہ قل هو اللہ احد کے اوپر ایمان نہیں لایا، قل هو اللہ احد کو نہیں مانا، قل هو اللہ احد کو چھوڑ دیا، قل هو اللہ احد کو نہیں پڑھا اور سارا قرآن پڑھ دیا، سارے قرآن پہ ایمان لایا، تو ایمان مکمل ہوا کیا وہ مسلمان ہوا؟ تو آپ کہیں گے مولانا سارے قرآن کا مقصد ہی قل هو اللہ احد ہے. اللہ کو جب عہد ہی نہیں مانا، جب اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تو پھر وہ کہاں سے مسلمان ہو سکتا ہے؟ قل هو اللہ احد یہ تو بندگی ہے، بندگی کا ثبوت ہے. تو حضور فرما رہے ہیں یا علی تمہاری مثال ایسی ہے، لوگوں میں تمہاری مثال ایسی ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ کی مثال ہے. اما جس طرح تم نے قل هو اللہ احد کو چھوڑ دیا تمہاری بندگی بیکار ہے، اگر علی کو چھوڑ دیا تو تمہاری زندگی بیکار ہے.
زندگی بیکار ہے، اس لیے کہ قبر میں جاؤ گے تم بغض لے کے جاؤ گے، سارے اعمال تمہارے ہوں گے، لیکن بغض علی تمہارے اعمال کو کھاتا جائے گا۔ مولا علی کا چاہنے والا جب محبت لے کے جائے گا، گناہوں کو راکھ کرتی جائے گی، محبت جلاتی جائے گی، پاک دامن ہو کے اٹھے گا، لیکن جو بغض علی لے کے قبر میں جائے گا تو سارے اعمال اس کے ختم ہوتے جائیں گے، تو اعمال میں کچھ ہوگا ہی نہیں، تو صرف بغض علی لکھا ہوگا۔ صلوات محمد کہتے ہیں ہم بھی علی کو مانتے ہیں بھائی، ایسا نہیں ہم علی کو نہیں مانتے۔ ہر کسی لمبی داڑھی ٹوپی والے سے پوچھا اور آپ کہو آپ کون ہو؟ ارے ہم شیعہ ہیں، ہم علی کے ماننے والے۔ اچھا علی کے ماننے والے، ہم بھی علی کو مانتے ہیں۔ سنا ہے نا آپ نے، اکثر لوگ کہتے ہیں علی والے ہو تم لوگ، ہم بھی مانتے ہیں۔ ماننا الگ ہے، جاننا الگ ہے، پہچاننا الگ ہے۔ بھائی تم نے تو صرف مانا ہے، تم نے صرف مانا ہے، ہم نے جانا بھی ہے، اور تم اتنا ہی مانتے ہو جتنا تم جانتے ہو۔ لیکن مولا علی نے کیا فرمایا؟ مولا علی نے فرمایا ما جعل اللہ رجل من قلبین فی جوفہ، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ رعد کی آیت ہے۔ اور مولا علی نے کیا فرمایا؟ اس آیت کو یاد رکھیں ورنہ میری بات ادھوری ہو جائے گی۔ مولا علی نے کیا فرمایا؟ کہ ہماری محبت اور دشمنی ایک دل میں نہیں سمجھ سکتی، ہماری محبت اور دشمنی ایک دل میں نہیں آ سکتی۔ اور اس کی تشریح قرآن نے کر دی، ما جعل اللہ رجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ نے کسی کے دل میں، کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے جو ایک وقت دو ارادے کر سکے۔ سمجھ کے آپ پہنچ گئے؟ اللہ نے کسی کے دل میں، کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے جو ایک وقت دو ارادے کر سکے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، فلاں فلاں سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم علی کو بھی مانتے ہیں، فلاں فلاں کو بھی مانتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا تو تمہارے دل میں علی کی محبت ہونا چاہیے یا دشمنوں سے نفرت ہونی چاہیے۔ اگر دل میں دشمنوں سے بھی محبت ہے، علی کی محبت کا بھی دعویٰ ہے، تو تمہاری خالص محبت نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن بڑھ کر آواز دیتا ہے، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میں نے اہل بیت کو نجاست سے دور رکھا ہے۔ اما تم کیا دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے دلوں میں جو نجس رہتا ہے وہ طہارت بھی موجود ہو سکتا ہے۔ قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ سجدہ خالق کا بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق سے بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ علی کی محبت جب تک دل میں نہ سچ جائے، نہ پیوست ہو جائے، تو ہم مکمل بندگی میں مکمل نہیں ہیں۔ حضور نے منبر سے کہا، اعلان کیا، جمعہ میں اعلان کیا، یہ ذات علی وہ ہے جس کو بس میں وہ ہوں جس کو خدا جانتا ہے یا علی جانتے ہیں، اور علی وہ ہے جس کو یا میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے۔ اب یہاں مسجد نبوی میں مولا علی بیٹھے ہوئے اور کچھ حضرات بیٹھے ہیں، جناب سلمان کا گزر ہو رہا،
खलीफे दुमम ने कहा, सलमान थोड़ा मस्जिद में देखा हो कौन कौन बैठे हैं। तो जनाब सलमान गए मस्जिद नबवी में, क्या देखा, फला फला बैठे हुए हैं। अब पलट कर आए, कहा हमने मस्जिद में 3 लोगों को देखा है, एक तो अबू बकर है और एक फला साहब हैं और एक साहब वो है जिसको मैं पहचानता नहीं हूँ। एक साहब वो है जिनको मैं नहीं पहचानता, सलमान तो, और एक साहब को नहीं पहचानते। बेशक मैं नहीं पहचानता। ऐसे कौन आ गए मस्जिद नबवी में जिसे सलमान इनकार कर रहे कि मैं नहीं पहचानता। अभी एक मर्तबा खलीफे दुम दौड़ते हुए मस्जिद की तरफ परेशान है। हमारे अली की अजमत ही है जो परेशान कर देती है, ये अली की मंजिलत ही ऐसी है जो परेशान कर देती है। अब मस्जिद की तरफ दौड़े, दौड़ के क्या देखा कि मस्जिद में कोई नहीं। एक अबू बकर है, एक और साहब है और एक हजरत अली है। वो सलमान ने जो कहा कि एक साहब हुआ है जिसे मैं पहचानता नहीं, और तो ऐसे तो कोई नहीं यहाँ पे, ये तो सफेद झूठ बोला। सलमान को पकड़ा और लेके गए नबी के पास। या रसूलल्लाह, सलमान ने आज हमसे सफेद झूठ बोला है। क्या बोला? क्या सलमान अली को नहीं जानते? बेशक जानते। फिर झूठ क्यों बोला हमसे? क्या बोला? सलमान से ही पूछो। हमसे क्या पूछते हो? सलमान से ही पूछो। तो जनाब सलमान से पूछा खलीफे दुम ने, बताओ सलमान, क्या तुम अली को नहीं जानते? नहीं, मैं अली को नहीं जानता। कैसे नहीं जानते? तुम रोजाना अली के घर पे आया जाया करते हो, अली को नहीं जानते? अम्मा मैंने थोड़ी कहा कि मैं अली को नहीं जानता, ये मैंने थोड़ी कहा कि मैं अली को नहीं पहचानता। मस्जिद में हुजूर थे, मस्जिद में अबू बकर और मस्जिद में अली थे, और तुमने झूठ क्यों बोला कि तुमने अली को नहीं पहचाना? अना हमने नहीं कहा था, अभी अभी जुमे के खुतबे में रसूल ने कहा था अली की जात वो जात है कि जिसे तो खुदा जानता है या तो नबी जानता है, ना तो मैं नबी हूँ ना तो खुदा हूँ। बस मैं आपकी ज़हमत को तमाम कर रहा हूँ। आज हमारी आखिरी मजलिस है इस मौसे की। सबसे पहले मैं अपने भाई हबीब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उससे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, जो भी सैयदा है पंजतन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको शर्फ बख्शा, और उसके बाद आप लोग का शुक्रगुजार हूँ जो आपने हमें इतनी इज्जत बख्शी। इंशाअल्लाह दोबारा कभी हमको शर्फ हासिल हुआ तो ज़रूर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, आज की आखिरी मजलिस है। मैं फिर 2-4 जुमले आप लोग की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अपने बच्चों के अंदर किरदार अली को ढालो। बच्चों को अली नाम तो आपने रटा दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। हर बच्चा अली का आशिक है, हर बच्चा अली का नाम लेता है। लेकिन बच्चे को जितना अली का नाम रटाया है उतना ही अली के सिफात भी बताओ, उतने अली के किरदार बताओ। अली का मकसद ज़िंदगी क्या था, अली दुनिया में क्यों आए, अली का पैगाम क्या था, यह भी बच्चों को बताना हमारा फ़र्ज़ है। इसलिए कि अगर ये हम बताएंगे तो हमारी आखिरत भला होगी। ये बच्चे जब दीनदार होंगे, कुछ ना सही कम से कम हमारे मरने के बाद हमारे लिए फातिहा दुरूद तो पढ़ेंगे। वरना ये बच्चे यही समझेंगे कि हमारा मज़हब सिर्फ मजलिस मुहर्रम है। मजलिस मुहर्रम के साथ इस मकसद मुहर्रम क्या है, ये मजलिस क्या है, ये एक दर्स गाह है। यहाँ हम बैठते हैं, दर्स लेते हैं। आने वाला ज़ाकिर हमें दर्स देता है, हमें बताता है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो हमें इन मजलिसों से कुछ सीखना है और उस पर अमल करना है। हमारी आने वाली नस्ल
نسل کے لیے دعا بھی کرنا ہے، اور جو زندہ موجود ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، ان کو بتانا ہے اہل بیت کے بارے میں، اور ہمارا دین کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، ہماری شریعت کیا ہے، بچوں کو سمجھانا ہمارا یہ فریضہ ہے۔ بس اس کے ساتھ میں آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ کل آپ نے بہت گریہ کیا تھا ماشاءاللہ، جب آپ نے بی بی سیدہ سکینہ کے مسائل سنے تھے کہ جناب سکینہ کی آغوش میں مولا مظلوم کربلا کا سر تھا، بی بی سیدہ سکینہ فریاد کر رہی تھی، لیکن پھر وہ وقت آیا کہ ان بیویوں کو یزید پلیت نے زندان میں ڈال دیا، قید کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ زندان میں قید ہو گئے، ابھی کچھ دن نہ گزرے، آپ کو معلوم ہے کہ یزید نے کیوں رہا کیا زندان سے رہائی کیوں ہوئی، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی کہ ایک شخص، یہ عیسائی جو اپنے شکار سے ہرنی کو لے کے جا رہا ہوتا، شکار کر کے ہرنی کو لے کے جا رہا ہے، تو اچانک جیسے وہ ہرنی زندان کے قریب سے گزرتی ہے تو اس عیسائی کے ہاتھ سے چھوٹ کر زندان کے قریب چلی جاتی ہے، اور جانے کے بعد زندان کے پھاٹک پہ رکتی ہے اور اپنی زبان میں کہتی ہے السلام علیکہ یا امام۔ جیسے سلام کیا امام کو، ایک مرتبہ کھڑے دیکھ رہا تھا کہ آخر اس قید خانے میں کون ہے، اس زندان میں کون ہے جسے جانور سلام کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ وہ زندان کے قریب جاتا ہے، پوچھا آپ کون ہیں جو آپ کو یہ ہرنی سلام کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کیا، کہا ہم آل رسول سے ہیں، کیا تم محمد کو جانتے ہو؟ کہ بے شک جانتا ہوں۔ کیا تم ان کے بھائی علی کو جانتے ہو؟ کہ بے شک جانتا ہوں۔ کیا تم نے کبھی ان کے بیٹے حسین کا نام سنا ہے؟ ہاں سنا تو ہے، کہ بس ہاں وہ آقا حسین کا میں لال ہوں، میرا نام سید سجاد ہے۔ اور اندر مستورات کون ہیں؟ کہا یہ علی زادیاں ہیں، نبی کی نواسیہ ہیں، خاندان اہل بیت ہیں۔ جیسے اس نے سنا تو فوراً اس نے کہا یہ بھی تو مسلمان ہیں، یہ بھی تو کلمہ گو ہیں، یہ بھی تو نبی کے ماننے والے ہیں، آپ کو کیوں قید کر کے رکھا ہے؟ تو فوراً امام نے سارا ماجرا بیان کیا۔ اب ایک مرتبہ وہ عیسائی باہر نکلتا ہے، نکل کے ہر گھر میں جا کر یہ بتاتا ہے کہ ارے تم لوگ گھر میں بیٹھے ہو، تم لوگ کو خبر بھی ہے کہ جو زندان میں جن کو قید کیا گیا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آل رسول ہے، یہ نبی زادیاں ہیں، جو نبی زادیوں کو قید کیا ہے، یہ مولا حسین کے صاحبزادے ہیں جن کو قید کیا ہے۔ جیسے یہ افواہ پھیلی، یہ خبر چاروں طرف پھیلنے لگی تو یزید کو خبر ہو گئی، تو فوراً یزید ملعون نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور اس کو قتل کر کے دفنا دیا گیا۔ تو جب اس کے قتل ہونے کے بعد یہ خبر اس کی بیٹی اور زوجہ کو پہنچتی ہے، وہ دونوں دختر اور زوجہ آتی ہیں، آ کے زندان پر امام سے فریاد کرتی ہیں، اے امام وقت، ارے ہمارا ایک ہی سہارا تھا، وہ بھی تم نے چھین لیا، بولو ابھی ہم کیسے جئیں گے؟ تو مولا حسین نے اس باغبان سے کہا ارے چلو بھائی اس کی فلاں جگہ اس کی خبر پہ چلتے ہیں۔ اب اس کی خبر پہ گئے، اور جانے کے بعد آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کیا کہ اے پروردگار میری لاج رکھ لے۔ ایک مرتبہ ابھی دعا تمام نہ ہوئی، وہ خبر سے زندہ ہو کے اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو لے کر، اپنی دختر کو لے کے، مولا نے اسے کچھ سامان بھی فراہم کیا، اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اور وہ واپس لوٹ گیا۔ یزید کو جب یہ معلوم
لعن الله أبي سفيان لعن الله معاوية أبي سفيان لعن الله يزيد بن معاوية لعن الله ابن زياد وآل زياد لعن الله مروان وآل مروان لعن الله عمر بن سعد لعن الله بني أمية خاتبة لعن الله شمر لئيم لعن الله يزيد بن معاوية لعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام